بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں پھر زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے کہ جو دیکھیں ارواح کا تعلق جو ہے آسمان کے ساتھ ہے، وہ وہیں پہ رہتی ہیں، اور جو انسان ہے، جو خاکی جسم ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے۔ وہ زمین پہ رہتا ہے جب تک کہ روح نکل نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو زمین سے نیچے دفنایا جاتا ہے۔ ابھی آگے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عالم ارواح کی بات کر رہا ہے نا، کہ پہلے عہد الست عالم ارواح کی بات ہوئی کہ روحیں تھیں آسمان پہ، تو روحوں کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اکثر کہ جی انسان مر جاتا تو اس کے جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنے سپرسٹیشیس بلیوز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ روحوں کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ ہمارا تعلق اس دن دنیا سے ختم ہو جائے گا جب ہم زمین کے نیچے دفنا دیے جائیں گے اور آسمان پہ ہماری روح پرواز کر چکی ہوگی۔ تو دنیا میں ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ میری دنیا میں شوہر کون تھا، میری اولاد کون تھی۔ دس از جسٹ آپ کے ریلیشن شپ صرف دنیا تک ہوتے ہیں۔ صرف جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کیا رہ جاتے ہیں، آپ کی نیک اولاد رہ جاتی ہے، اور وہ علم جو آپ نے پھیلایا ہوتا ہے وہ ایز اے صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ رہ جاتا ہے پیچھے، اور آپ کی جو اولاد آپ کے لیے جو بھی کرے گی وہ ہوتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ سارا بتایا، مطلب وہ صرف اس کے لیے صدقہ جاریہ یا وہ ایک لنک رہ جاتا ہے۔ اب حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مردے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک اس کو دفنایا نہیں جاتا، یہاں تک کہ دفنانے کے بعد جب اس کا سٹارٹ ہوتا ہے نا حساب کتاب، تب تک، تو اس وقت تک اس کو دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ایک صدقات اور دوسری دعائیں مغفرت۔ ہم یہ دو نہیں کرتے، باقی قرآن خوانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ آپ خود سوچے جس کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہو وہ کیا قرآن پڑھے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے کہ صرف دو کام کر لو، دعائیں مغفرت اور صدقہ، یہ دو نہیں کرتے، باقی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ایک حدیث چھوڑتے ہیں نا، اسلام کو چھوڑتے ہیں، آپ کا دین پتہ ہی آپ کے جنازوں سے اور آپ کی شادیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشیاں کیسے مناتے ہو اور آپ غم کیسے مناتے ہو۔ آپ کے غم اور خوشی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے۔ جب ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم ایسے جھومتے ہیں، ایسے جھومتے ہیں، ایسے ناچتے ہیں کہ پاگل ہی ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے گھروں میں غم ہوتا ہے یا کوئی جنازہ ہوتا ہے تو ایسا بین ہوتا ہے، ایسا بین ہوتا ہے، اور اس چیز کو سلوگن سمجھا جاتا ہے، وہ فلانے کی بیٹی نے بڑا بین کیا تھا جی، بڑی دکھی تھی جی ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے تھے، ایک جگہ سے، ایک گھر کے پاس سے جہاں پہ اندر جنازہ پڑا ہوا تھا، عورتیں بین کر رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے منہ میں خاک ڈال دو، اتنا سخت گناہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ڈیک چلتے ہیں کہ پورا محلہ جو ہے بیچارہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ عالم ارواح کون ہے، انسان کیا ہے، انسان کا مرنا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم روح تھے، ٹھیک ہے، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کہ تمہیں خاکی لباس دیا، پھر تم مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ پھر تمہیں زندہ کیا، پھر وہ موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ٹھیک ہے، پھر یعنی کہ تم زمین کے نیچے چلے جاؤ گے تو موت دے دے گا، پھر تمہیں ایک دن قیامت کے روز پھر کھڑا کرے گا، اور تم پھر سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ انسان نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ کانسیپٹ نہ ہو کہ اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ دیکھیں ہم ایگزام کی تیاری نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ایگزام ہونا ہے۔ جیسے ہی ایگزام قریب ہوتے ہیں ہم اپنی پریپریشن فاسٹ کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اگلے لمحے میں نے نہیں ہونا؟
اور مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، مجھے وہ ایگزام پاس کرنی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اب آگے ہم آیت میں چلتے ہیں. وہ جس هو اللہ، هو الذی، وہ الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو، ٹھیک ہے، وہ جس نے پیدا کیا، فی الارضی، فی کا مطلب میں، الارضی اس کا جو روٹ ورڈ ہے الف را ضاد، فی الارضی زمین میں، جمیعا سب کچھ، جمع سے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم میم اور آئین. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم میم اور آئین، جمع. ثم استوى، ٹھیک ہے، تو سب کچھ، تو تمہیں زمین میں سب کچھ، ٹھیک ہے. ثم استوى، پھر کسر کیا. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، ٹھیک ہے، تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا. ثم استوى، ثم پھر، استوى قصد کیا، ٹھیک ہے، ارادہ کیا، تو وہ متوجہ ہوا، الی السماء، ٹھیک ہے، قصد کرنا متوجہ ہونا کو بھی کہتے ہیں. الی السماء، سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الا طرف، السماء آسمان کی طرف، فسواہن، فا کا مطلب پس، سوا اس کا بھی روٹ ورڈ سین واو چھوٹی اے ہے، ٹھیک ہے، اس کا آسمان کا سین میم واو اور سین واو چھوٹی ہے اس کا ہے. ثم استوى، اس کا بھی سین واو چھوٹی ہے، ثم استوى، ٹھیک ہے، دونوں کا فسواہن اور یہ جو ثم استوى، ان دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس نے قصد کیا اور پھر اس نے آسمان کی طرف تو اسے ٹھیک بنا دیا، ٹھیک ہے، سب آسات، سماوات، آسمان. وہ اور وہ بکلی، بھی کلی، ہر چیز پر، شیئن قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہی جس نے آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس نے زمین کو ٹھیک ٹھیک مطلب سوری پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس نے آسمان کو ٹھیک بنا دیا. کس طرح سے؟ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وائز قالا، اور جب کہا، وائز اور اس، وا کا مطلب اور، اس جب، قالا کہا، رب کا، رب کا تیرا، ٹھیک ہے، کا کما کم، ٹھیک ہے، کا کا مطلب تیرا اور کم کا مطلب تم سب کا. للملائکہ، لی لیے ملائکہ. اب یہاں پہ جو تا ہے نا یہ مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا عربک میں مذکر اور مؤنث ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وائزا، اور جب کہا تمہارے رب نے، للملائکہ تھی فرشتوں سے، کیونکہ وہ کون سی مخلوق ہے، وہ آسمانی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. انی، بے شک میں، انی، یہ دیکھیں یہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے، انا سے، ان اور نا سے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سوری ان اور نی ہو جائے گا، نہیں، یہ دیکھیں یہ ان نی سے مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے، ان اور نی. اب یہ نون کے اوپر جزم آیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ 2 نون ہے. ان، بے شک، نی میں، ٹھیک ہے، نا کا مطلب ہم اور نی کا مطلب میں. بے شک میں، جاعلو، جعلا سے بنا ہے، جعلا بنانا، بنانے والا، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین میں، خلیفہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے 7 آسمان بنائے. پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، ان سے کہا کہ میں انسان کو زمین پر خلیفہ، پھر میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سوری انسان کو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میں تو ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو، واوالف، یعنی کہ ان سب نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. آ، کیا، تا کا مطلب تم، کیا تم، جعلا، تو بنائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا، جعلو، تو بنائے گا، ٹھیک ہے. ان سب نے کہا کہ کیا تو بنائے گا، فی ہا، اس میں، فی میں، ہا اس میں، یعنی کہ زمین میں، من یفسد، وہ جو کہ فساد کرے گا، ٹھیک ہے، وہ جو فساد مچائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے مطلب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو کیسے ایسی مخلوق بنائے گا زمین میں جو کہ فساد کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ نا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا بھی صرف چوکٹا کھڑا کیا تھا نا، تو شیطان پاس سے گزرا تھا،
ٹھیک ہے، شیطان نے انسان کو اسمیل کر کے جج کر لیا تھا. اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو جو تو مخلوق بنا رہا ہے نا، یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گی، ٹھیک ہے، تیرے رولز توڑے گی. تو یعنی کہ وہ ہمیں اسمیل کر کے جج کر لیتا ہے کہ اس انسان کو ڈسٹریکٹ کیسے کرنا. وہ ہماری جو کہتے ہیں نا ہر روح سے واقف ہونا، یہ شیطان اتنا تیز ہے، اس نے اسمیل کر کے جج کر لیا تھا ہمیں کہ یہ ایسے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی فرشتے یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تو فساد مچائیں گے زمین میں، یہ جو تم مخلوق بنا رہا ہے فیہا اس میں وَيَفْسِقُ اور وہ بہائے گا، فسق فساق خون بہانے کو کہتے ہیں، الدماء خون. ٹھیک ہے، کہ وہ تو خون بہائے گا. وَنَحْنُ اور ہم نسبی نحنو ہم کو کہتے ہیں، نسبی بیان کرتے ہیں، ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ، بھی تیری کا کہ ہم تو تیری ہم بیان کرتے ہیں. اور نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، یا نقدس ہے نا، نو کا مطلب ہم ہو گیا، نا شروع میں آ گیا نا، قدس پاک کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا مقدس ہے یہ، تو قدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں لگا تیرے لیے. مطلب وہ اب کہہ رہے ہیں یا اللہ جو انسان بنائے گا وہ تو فساد کرتا ہے، جبکہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قولا اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، آ کا مطلب میں، آتا یا نون اتین آپ کو پڑھایا تھا میں نے. علما علم کو کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، ماں جو لا نہیں تعلمون جو تو نہیں جانتے، جو تم سب نہیں جانتے. تا کا مطلب تم، علامہ علم رکھتے، واو نون جو تم سب نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ بھائی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. واہ. اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا جواب دیا کہ بھائی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ علامہ اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام. کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے تھرو بتا رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اتنا علم دیتا ہوں. فرشتے وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، اسی طرح انسان بھی وہ نہیں جانتا جو اللہ جانتا ہے. انسان اتنا ہی جانتا ہے جو اللہ، جتنا علم ہمیں اللہ نے دے دیا. ابھی میں آپ کو آگے علم کے بارے میں بتاتی ہوں کہ علم کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں. کلہا وہ سب. ٹھیک ہے، تو ہم نے آدم کو سکھا دیے نام. ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا گیا علی الملائکۃ فرشتوں پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ جب کہا تیرے رب نے، سوری، اور جب سکھائے آدم کو اللہ تعالیٰ نے نام سارے کے سارے کلہا، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، علی الملائکۃ اوپر فرشتوں کے. ٹھیک ہے، فقالا بس اس نے کہا، قالا کس نے کہا؟ کسی ایک نے کہا. کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انبیونی بتاؤ تم سب، انبیو بتاؤ، نبا. ٹھیک ہے، نبی نبا. ٹھیک ہے، نون با الف خبر کو کہتے ہیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون با اور حمزہ، حمزہ یا الف جو بھی آپ کو صحیح لگے. ٹھیک ہے، نون با الف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتاؤ مجھ کو، ٹھیک ہے، خبر دو مجھ کو بھی اسمائی ان سب کے نام، ہاؤلائی ان کے، بی ساتھ، اسما نام، سب بہت سارے نام جو ہے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. اب اللہ تعالیٰ نا فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ ان کو پیش کیا فرشتوں پر. کس کو پیش کیا؟ انسان کو، آدم کو. اور پھر حضرت آدم سے کہا، پھر اس سے کہا. کس سے کہا؟ حضرت آدم سے کہا کہ بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے نا آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ سارے نام جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں اگر تم سچے ہو. قالو ان سب نے کہا، سبحانکا تو پاک ہے. مطلب کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا، لا نہیں، علم لنا، ٹھیک ہے، کہ علم نہیں ہے کوئی علم، لنا لیے ہمیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا مگر ما جو علمتنا جو تو نے دیا ہمیں، جو تو نے علمہ سکھایا، علم دیا، تا تو نے، نہ ہمیں. ٹھیک ہے، جو تو نے علم دیا ہمیں. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، سکھائے نام آدم کو، اور چیلنج کس کو کیا؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو کہا آپ بتاؤ سارے نام نا مجھے.
جو تم کہہ رہے ہو انسان کے بارے میں کہ یہ تو زمین پہ فساد کرے گا، تو مجھے ذرا نام تو بتاؤ، یہ جو تمہارے سامنے سکھائے، آدم کو فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا نام، ٹھیک ہے؟ اور اب فرشتوں کو کہہ رہے ہیں پہلے تم بتاؤ، اگر تم سچے ہو نا، کون تم، ٹھیک ہے، تم سب کے سب، اب یہ تم جمع کو یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فقالا، پاس اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، انبیونی، بتاؤ سب مجھے، ٹھیک ہے، مجھے تو بتاؤ نا، وہ سارے نام بتاؤ جو تم نے، اگر تم ہو سچے، کس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ ایڈریس کر رہا فرشتوں کو۔ تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ یا اللہ تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تو نے آدم کو کیوں بنایا، ٹھیک ہے، اور اسے علم کیوں دیا۔ قولا، اس نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایڈریس کس کو کیا؟ یا آدم، یا آدم، اے آدم، انبیو، بتا دو انہیں، بھی اسماہیم، ان کے نام۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو کہہ رہے ہیں اب ذرا فرشتوں کو تو بتاؤ نا ان کے نام۔ فلما، لما، جب، اس نے بتا دیے ان کو، کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو بتایا؟ فرشتوں کو بتایا، بھی اسماہیم، ان کے نام۔ کیوں بتائے؟ کیونکہ اللہ نے سکھائے تھے۔ قولا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے تم سے کہا تھا نا۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ کن سے کہا؟ فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، انی عالم، بے شک میں وہ جانتا ہوں، غائبہ، چھپی ہوئی باتیں، السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وہ عالم، اور میں جانتا ہوں، کا مطلب میں ہوتا ہے، اور میں وہ جانتا ہوں، ماں، جو، تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو نا، کیونکہ فرشتے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھائی اب جو خلیفہ ہے نا وہ فرشتے نہیں بلکہ وہ مطلب اللہ، فرشتے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھائی میں نائب بنانے والا ہوں، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کو میں دنیا کی باغ دوڑ دینے والا ہوں، تو فرشتے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمیں یہ جو ہے وہ فیلڈ ملے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کام کریں، ٹھیک ہے، ہم اس کے خلیفہ ہیں، ہم اس کے نائب بنے۔ ہوتا ہے نا مانیٹر کون ہوگا کلاس کا، تو ہم فوراً سے ہینڈ ریز کرتے ہیں، یس مس، میں ٹیچر، میں مانیٹر میں بنوں گی، پروکٹر میں بنوں گی، ہوتا ہے نا ایسے، ٹیچر کو کوئی کہتا ہے کہ اس کا کام کون کرے گا، تو یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی ہستی وہ اپنے کام کے لیے چن لیں۔ تو فرشتے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کہا بھائی یا اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ جو تمہاری وش ہے نا مجھے پتا ہے وہ ساری کی ساری، اور میں وہ بھی جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، خاتمہ چھپانے کو کہتے ہیں، تا کا مطلب تم سب چھپاتے ہو۔ وَإِذْ، بہت، جب، قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، پھر ہم نے جب فرشتوں سے کہا، اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسجدو لی آدما، تم سب سجدہ کرو، آدما، آدم کو، فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافرین میں سے، وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اس کن انتا، آپ جب علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں نا تو تھرڈ ورڈ کے اوپر جب پیش ہوتا ہے نا تو یہ اس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو ایسے پڑھ رہی ہوں، یا آدم اسکن، اگر میں ایسے پڑھوں گی تو یوں، اور اگر میں اس کن، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے اس کے اوپر کوئی تو زبر زیر پیش ہوگی نا، تو ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں پھر، تو یا آدم اسکن، اے آدم رہو تم، ٹھیک ہے، یا آدم اسکن، تم سکینت رکھو، کہاں پہ؟ انتا، تم، وزوجک الجنہ، تمہاری بیوی جنت میں ہے، اور زوجکا، زوج، الجنہ، تمہاری بیوی جنت میں، ٹھیک ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی کہاں رہو؟ جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، کلا، ٹھیک ہے، دیکھیں، وکلا، اگر تو یہ یوں ہوتا نا، کاف پیش کو، لام زبر لا، وکلا، ٹھیک ہے، لیکن لام الف لا ہو جائے نا تو اس کا مطلب دو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور واکلو، تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے،
ये ऐसे होती है, वाकुलू तुम सब खाओ, तो तुम दो खाओ, तुम सब खाओ, वाकुला तुम दो खाओ, मिनहा इससे, रगादा इत्मीनान से, है सुशी तुमा जो तुम्हारा दिल करे ना तुम वो खाओ, वला और ना तकरबा तुम दोनों करीब जाना, ता का मतलब तुम, देखिए यहाँ पे भी बा अलिफ आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब दो होता है, लाम अलिफ दो होता है, ठीक है, ये जो अलिफ आ रहा है ना एंड पे, ये दो के लिए। अब अल्लाह ताला किन दो को कह रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को, ठीक है, हासिह शाजरा। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें से जो चाहे तुमने खाना है, लेकिन हाजिह शाजरा, लेकिन तुमने करीब नहीं जाना इस शजर के, इस दरख्त के, फतकूना फापस, ता का मतलब तुम, कूना तुम हो जाओगे, कून हो जाना, ना दो के लिए यूज हो रहा है, तुम दोनों हो जाओगे मिनल ज़ालिमीन, जालिमों में से। अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ मर्जी करो लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, ठीक है। फ़अज़ल्लहुमा, पस वर कलाया, फा का मतलब पस, अज़ल्लहुमा पस वर कलाया, हुमा उन दोनों को, देखिए यहाँ पे सारे तस्निया यूज हो रहे हैं, यानी कि दो, अशैतान, ठीक है, उन दोनों को शैतान ने भड़काया, अनहा इससे, फ़अख़रजा, फा पस खरजा, ठीक है, निकलवा दिया, किसे? हुमा उन दो को, मिम्मा इससे जो, काना वो दोनों थे, देखिए यहाँ पे ये जो अलिफ है ना दोनों के लिए यूज हो रहा, फी ही इसमें, किसमें थे वो दोनों? जन्नत में थे। वकुल ना और हमने कहा, ना का मतलब हम है, कुल का मतलब कहा, और कहा हमने, इह भी तू, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको जेर पढ़ा है, क्यों पढ़ा है इह भी तू, क्यों पढ़ा है? क्योंकि थर्ड जो लेटर है ना उसके नीचे जेर है, इह भी तू, तो तुम सब उतर जाओ, बाजुकुम बाज तुम में से, कुम तुम्हारे, कुम किसको? अब अल्लाह ताला पहले कुमा बोल रहा था, देखिए हुमा बोल रहा है, कुमा बोल रहा है, अब यहाँ पे कुम क्यों हो गया? तुम सब, कौन तुम सब? यानी कि हजरत आदम, उनकी बीवी और शैतान, तुम सब के सब उतरो भाई जमीन पे। लिबास तुम्हारे बाज बाज के लिए अदू दुश्मन है, वलकुम और लिए तुम्हारे, फिल अर्जी जमीन, मुस्तकर्रुन ठिकाना बना दिया गया, व मताउन इला हीन और फायदा उठाना एक वक्त तक, हीन वक्त को कहते हैं, इला तरफ, व मता सॉरी मता तुम्हारे लिए, मता है फायदा है, इला तरफ हीन एक वक्त तक, एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन को ठिकाना बना दिया गया और तुम्हारे लिए उसमें अल्लाह ताला ने फायदा रखा है। अब गौर कर लेते हैं इन आयात के ऊपर कि अल्लाह ताला यहाँ पे सबसे पहले तो इल्म की बात कर रहा है ना यहाँ पे, उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी जो बात की वो तकब्बुर की बात की, और अल्लाह ताला ने जो है सजदे की बात की, ठीक है, कि तकब्बुर, और अल्लाह ताला ने इंसान को, फरिश्तों को और शैतान को, इबलीस को, तीनों को कंपेयर किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की खसलत बताई कि जिससे मना किया गया ना इंसान ने वही किया। अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो ये जो जमीन है ना, सॉरी ये पूरी की पूरी जन्नत है, तुम इसमें खाओ पियो जो मर्जी करो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, लेकिन इस इंसान ने वही किया। सबसे पहले इल्म की बात कर लेते हैं कि इल्म क्या है और क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा मुकर्रर किया। यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा इल्म की बिना पे जो है वो किया, क्योंकि इंसान ने वो नाम बता दिए थे जो अल्लाह ने उसको सिखाए थे। अब हमेशा इल्म के बारे में जरा सुन लें। इंसान, तमाम इंसान अल्लाह के खलीफे हैं जमीन पर, ठीक है। इंसान जो है बेसिकली, अब किस्सा आदम आदम शुरू हो गया, ठीक है, किस्सा आदम यहाँ पे शुरू हो गया, और अल्लाह ताला ने कुल कायनात का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। दो तरह के इल्म होते हैं, एक एक्वायर्ड नॉलेज होता है, एक रिवील्ड नॉलेज होता है। एक्वायर्ड नॉलेज मादी इल्म को कहते हैं, रिवील्ड नॉलेज वही इलाही का इल्म होता है जिसको हम कुरान भी कहते हैं, जो अंबिया को दिया गया, इल्हामी किताबें, ठीक है, फरिश्तों के थ्रू, सहीफों के थ्रू, ये सारे ये इल्हामी इल्म होते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड नॉलेज क्या होता है? जिसके जरिए हम दुनिया का इल्म सीखते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें ये, आपके पास जितना भी इल्म है ना, ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, रिसर्चेस पढ़ते हैं, ये सारी ये क्या है? दीज आर एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है, इसको हम एक्वायर्ड नॉलेज करते हैं। आपने जो भी जिस सब्जेक्ट में नॉलेज पढ़ा, ये भी अल्लाह का ही दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये एक्वायर्ड नॉलेज है।
ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج جسے ہم العلم بھی کہتے ہیں. ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ. ٹھیک ہے. ریویلڈ ریویلیشن کہتے ہیں نا, ریویل ہو جانا, ریویلیشن حق سامنے آ جانا. ریویلڈ نالج, ٹھیک ہے, دو طرح کے نالج ہوتے ہیں جس کو وہی الہی, جس کو العلم بھی کہتے ہیں. اور العلم کے بارے میں کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے. امام شافعی نے کہا تھا نا کہ وہ اللہ کا خاص علم ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو دیتا ہے, صرف ان کو دیتا ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے. تو اب ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور ایک ریویلڈ نالج ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کے خاص بندوں کے پاس ہوتا ہے, جس میں انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین ہوتے ہیں. تو اگر پھر جب فرشتوں نے کہا کہ بھائی یا اللہ یہ تو انسان نا زمین پہ جا کے نا فساد کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ جانتے ہو جو میں نہیں, جو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کے نالج کی بات بتا رہا ہے. ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس, صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, وہ غیب کا علم ہے, وہ صرف اللہ جانتا ہے, وہ انسان بھی نہیں جان سکتا. کیا آسمانوں میں ہے, کیا زمین میں ہے, وہ غیب کا علم ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے جتنا علم مطلب ہے نا, مطلب جتنا اس نے چاہا ہے اتنا ہی دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے آدم کو, اور اس علم کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے خلیفہ بنایا دنیا کا. ٹھیک ہے. اس کو یہ جلت بخشی کہ وہ دنیا کا خلیفہ بنے. اب بات ہماری آ جاتی ہے کہ کیا ہم واقعی علم سیکھتے ہیں. دو طرح کے علم ہے نا, ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور ایک ریویلڈ نالج ہے. ایک قرآن کا علم ہے, ایک دنیا کا علم ہے, اور ہم لوگوں پہ یہ دونوں ہی فرض ہیں. پرابلم کہاں پہ آتی ہے, جب ہمارا ایکوائرڈ نالج جو ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارا جو دنیاوی علم ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, اور جو ریویلڈ نالج ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, یعنی کہ قرآن کا علم نیچے اور دنیا کا علم اوپر. اب آپ سوچیں, آج ذرا کمپیئر کریں کہ ہمارا ایکوائرڈ نالج زیادہ ہے یا ہمارا ریویلڈ نالج زیادہ ہے. اسلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, سوچیں. میٹرک تک ایک اسٹوڈنٹ 13 سال پڑھتا ہے, 3 سال مونٹیسری, 10 سال ایجوکیشن, اس کے بعد پھر آپ کے 6 سال اور ماسٹرز تک, ہے کہ نہیں ہے. اب سوچیں ذرا, ایکوائرڈ نالج پہ کتنا لگایا ہے اور ریویلڈ نالج پہ کتنا لگایا. ٹھیک ہے. جبکہ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے آسان کیا. کیونکہ ہمارے پاس ریویلڈ نالج نہیں ہے, ہم یہ نہیں جانتے, تو ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, فرشتوں کی طرح یا شیطان کی طرح. ابلیس کا رویہ کیا تھا, تکبر. تکبر اس نے کیوں کیا, کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ عبادت میں وہ بہت آگے ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ہم صدقے کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے, شاید ہم فلانا کام کر لیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے. شاید ہم قرآن خوانیاں کر لیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. لیکن یہاں پہ بات نالج کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, صحیح علم کی آ رہی ہے. آپ کے پاس صحیح علم اور صحیح عقیدہ ہوگا, آپ صحیح بہیو کرو گے. ایسا نہیں ہو, آپ کبھی خود سوچیں نا, آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہ ہو, آپ پیپر میں ایگزام دو, ٹھیک ہے, آپ ایگزامس میں پیپر دو, تو کیا آپ پیپر کلیئر کرو گے؟ نہیں, بیکاز آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سیکھوں تو دنیا لیکن دین میں نمبر 1 ہو جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمیں ریویلڈ نالج سیکھنا پڑے گا قرآن کی صورت میں. تب ہی ہم جو ہے اس طرح سے بیہیو کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آگے جا کے اللہ سے مغفرت مانگی تھی, اور شیطان اکڑ گیا تھا کہ میں کیوں معافی مانگوں, اور فرشتے جو ہیں وہ جھک گئے تھے, کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق تھی جو کہ بہت تابع دار تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کا بنایا تھا. لیکن انسان اور شیطان, جنات, یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز اپنے سامنے کھڑا کرنا اور ان کا حساب ہونا ہے, ان دونوں کا ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو جنات میں بھی بہت سارے نیک ہوتے ہیں اور کچھ بد ہوتے ہیں, اسی طرح انسانوں میں بھی نیکی اور بدی دونوں چیزیں ہیں. اور انسان جو ہے وہ پرون ہے ٹورڈز ایول, اس لیے انسان کو جب کہا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا, اس پھل کے قریب نہیں جانا, لیکن پھر بھی انسان جو ہے اس پھل کے قریب چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اتنا حلال ہے, ہر چیز حلال ہے دنیا میں,
کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن ہم پھر بھی حرام کی طرف ہی جاتے ہیں. سارے کا سارا مال حلال ہے جب تک کہ اس پہ سود کی اسٹمپ نہیں لگتی. زکوٰۃ جو ہے صرف 2.5% ہے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے.